ناظرین 1104 دن بعد 8 مسلسل اوورسیز ٹیسٹ ہارنے کے بعد جب ماہرین نے پاکستان سے امید چھوڑ دی تھی اور ٹیم کو ختم شدہ قرار دے دیا تھا، ایک آدمی میدان میں آیا اور پوری کہانی بدل دی، جس کا نام ہے بابر اعظم۔ اس نے صرف میچ نہیں جیتا، اس نے خشک سالی ختم کی، اس نے لعنت توڑی اور ایسا لگایا جیسے گیند پھینکنے سے پہلے ہی اس نے ٹاس جیت لیا ہو۔ ویسٹ انڈیز سمجھ رہی تھی کہ وہ کنٹرول میں ہیں، پاکستان سمجھ رہا تھا کہ ابھی جواب ڈھونڈ رہا ہے، لیکن بابر اعظم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سیریز 1-1 پر ختم ہوگی اور آج خشک سالی مر جائے گی۔ تو کوئنز پارک اوول کا پچ ٹرن کر رہا تھا، گھس رہا تھا، تیسرے دن سے گرفت دے رہا تھا، زیادہ تر کیپٹن محفوظ کھیلتے، بابر نے اسے کتاب کی طرح پڑھا اور اس نے علی عثمان کو شامل کیا۔ وہ ڈومیسٹک لیفٹ آرم سپنر جو برسوں سے موقع کا منتظر تھا، اس نے ساجد خان پر مکمل بھروسہ کیا، سیمرز کو بالکل درست گھمایا، اور جب وہ ویسٹ انڈیز رات کو 103 پر 6 وکٹ پر تھے، بابر جانتا تھا کہ میچ آدھا جیت لیا گیا ہے۔ دوستو اگر نمبر دیکھیں تو ویسٹ انڈیز پہلی اننگز میں 344 رنز، پاکستان کا جواب 387 رنز۔ اس 43 رنز کی لیڈ اس سطح پر سونے کے برابر تھی، اور یہ ممکن کس نے بنایا؟ عبداللہ شفیق کی ناقابل شکست 160، ایک میراتھن صبر اور ٹائمنگ کی ماسٹر کلاس۔ لیکن مت بھولیں بابر خود 88 رنز بنا کر پہلے ہی پلیٹ فارم بنا چکا تھا، اور پھر دوسری اننگز میں جب 42 رنز پہ پاکستان کے 2 وکٹ گر چکے تھے اور اس ٹائم صرف 33 رنز درکار تھے، تو بابر اعظم نے 2 سکسز لگا کر میچ کو ختم کر دیا۔ Confidence going forward, and he goes aerial. اب بولنگ کی بات کرتے ہیں۔ ساجد خان جس کی دوسری اننگز میں 4 وکٹیں، علی عثمان 4 وکٹیں، دونوں نے مل کر ویسٹ انڈیز کو 117 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ یہ قسمت نہیں، یہ پلاننگ ہے۔ بابر نے عبید شاہ کو مختصر تیز سپیلز میں استعمال کیا، سپنرز کو دونوں سروں سے اٹیک کرواتے رہے، دباؤ کبھی بھی کم نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک ایلیٹ کیپٹنسی تھی۔ ناظرین اگر پچھلے 8 اوورسیز سیریز کا موازنہ کریں تو اس میں سارے کے سارے میچز پاکستان نے ہارے تھے، جبکہ بابر اعظم کے تحت خشک سالی اس کے دوسرے ہی میچ میں ختم۔ نہ شان مسعود نہ محمد عباس، پھر بھی پاکستان نے 8 وکٹوں سے میچ جیت لیا۔ یہ لیڈر کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ہرشے بھونسلے اور گوہر شاہ دونوں نے شفیق کی 160 رنز کی تعریف کی، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ بابر نے اس اننگز کو اہم بنانے کے حالات کیسے پیدا کیے، فیلڈنگ اچھی سیٹ کی، درست گیند بازی کی اور بولرز پر بھروسہ کیا۔ تو پاکستان کی آخری اوورسیز ٹیسٹ جیت بھی 2023 میں بابر اعظم کے تحت ہوئی تھی، اور یہ اتفاق نہیں، جب بابر لیڈ کرتا ہے تو ٹیم وضاحت کے ساتھ کھیلتی ہے۔ 2023 کی سری لنکا کی جیت اور 2026 کی ویسٹ انڈیز کی جیت ایک ہی کہانی کے دو سرے ہیں۔ بابر اوورسیز حالات کو زیادہ تر لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے۔ اب اس میچ میں نہ شان مسعود اور نہ ہی محمد عباس، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب کپتان فیصلہ کن ہو تو سسٹم 2 افراد سے بڑا ہوتا ہے۔ بابر نے گھبراہٹ نہیں دکھائی، موجودہ کھلاڑیوں پر بھروسہ کیا اور نتیجہ لیا۔ بابر کی بولنگ کی تبدیلیاں شاندار تھیں، 100% درست تھیں۔ ٹرننگ پچ پر بہت سے کپتان ایک سپنر کو زیادہ چانس دیتے ہیں۔ بابر زاویہ بدلتا رہا اور بلے بازوں کو الجھاتا رہا، اور آخری دن 24 اوور سے کم میں میچ ختم کر دیا۔ تو سب سیریز 1-1 سے ڈرا ہو چکی ہے۔ پہلے ٹیسٹ میں 90 رن سے ہارنے کے بعد گھر سے دور سیریز برابر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ کردار دکھاتا ہے کہ یہ یقین کپتان سے شروع ہوتا ہے۔ آج کی ہر ہیڈ لائن میں ایک مشترکہ نام ہے، وہ ہے بابر اعظم۔